بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند سنہری باتیں جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رات ہوتے ہی کچھ نوجوان لڑکے اپنے گلی محلوں میں موبائل فون ان کے کان کو لگا ہے اور وہ سرگوشیاں کرتے ہوئے کوئی گلی میں ٹہلتا ہوا اس طرف کو جا رہا ہے، کوئی گلی میں ٹہلتا ہوا اس طرف کو جا رہا ہے۔ آج اولاد وہ ماں باپ کی نظروں سے چھپ کر وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، بیچارے بھولے بھالے ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اصل میں ماں باپ اپنے وقت کا، اپنے زمانے کے وقت کو اس کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، لیکن یہ دور یہ بڑا ہی تیز ترین دور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کو کپڑے لے کر دیں۔ ہمارے بچوں کو موبائل کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ موبائل لے کر دیں۔ ہمارے بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ کھانا لے کر دیں۔ ہمارے بچوں کو رہنے کے لیے، آنے جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، بائک کی ضرورت ہے، تو یہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ زندگی کی ضروریات کو ہم پر کے لیے پورا کرنا یہ ہم سب کے لیے واجب ہے۔ تو اب جب کہ اپنے بچوں کو جتنا ضروری یہ ضروریات زندگی دینا ہے، اس سے کہیں ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو موبائل لے کر دیا تھا تاکہ کہیں آئے جائے تو ہمیں گھر میں پتہ ہونا چاہیے۔ ضرورت تھی، ضرورت پوری کی، موبائل لے کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موبائل کان کو لگے کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت نیلام کرنے میں لگا ہو، کسی کو سنہری خواب دکھانے میں نہ مصروف ہو۔ دیا تو ہم نے موبائل تھا ضرورت کے لیے، دی تو گاڑی ہم نے تھی اپنی ضرورت کے لیے، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس گاڑی کے اندر وہ کسی کی بہن یا بیٹی کو بٹھا کر اس کی عزت نیلام کرنے میں مصروف ہو۔ یہ بچوں کی تربیت بھی ہم پر اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے زندگی کی ضرورت کا سامان ہم ان کو دینا ہے۔ تو آج بچوں کی ضروریات زندگی کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے چند سنہری باتیں جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ اب گھر میں کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو یہ یاد رکھیں کہ تمہارے بچوں کا کمپیوٹر اس جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کمپیوٹر ہے تو ساتھ میں انٹرنیٹ کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل حالات کے پیش نظر جیسے آن لائن کلاسز ہیں یا انٹرنیٹ پہ کچھ چیز سرچ کی جاتی ہے، نالج کے لیے کس چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو کمپیوٹر ہے تو ساتھ میں انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس جگہ آپ کے گھر میں کمپیوٹر رکھا ہو، انٹرنیٹ اس پہ آن ہو، تو اس جگہ پہ کمپیوٹر پڑا ہونا چاہیے کہ آتے جاتے گھر کے کسی فرد کی وہاں پہ نظر پڑنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ الگ کمرہ ہو، اس میں کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ لگا ہو اور جناب بچے اس کمرے میں اکیلے ہوں۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ کمپیوٹر اس جگہ پہ ہو جس جگہ آتے جاتے گھر کے افراد کی نظر پڑتی رہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل فون لے کر دیا ہے، بیٹی کے پاس موبائل ہے تو ماں اور باپ کو بیٹی کے موبائل کا پاس ورڈ پتہ ہونا ضروری ہے۔ بیٹی کے موبائل پر سیکیورٹی کوڈ کیا لگا ہے وہ والدین کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اب ماں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری یہ ہے
کہ بیٹی کی تمام سہیلیوں کے نمبر کا ماں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ماں کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹی کی جتنی سہیلیاں ہیں ان کے نمبرز موبائل میں کیا کیا ہیں، کس نام سے سیو ہیں، وہ ماں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب باپ کے لیے کیا ہے کہ بیٹے کو موبائل فون لے کر دیا ہے تو بیٹے کے موبائل کا سیکیورٹی کوڈ باپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، اور بیٹے کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان دوست احباب کے نمبرز باپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور باپ کے لیے یہ ضروری ہے، یہ اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، باپ کے لیے، والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کے یا اپنی بیٹی کے فرینڈز کو، بیٹی ہے اس کی سہیلیاں ہیں، کلاس فیلو ہیں، تو ان کو، یا بیٹا ہے تو بیٹے کے دوست احباب ہیں، ان کو کبھی کبھی اپنے گھر میں دعوت پہ بلایا کرو۔ آج یہ تھوڑا سا خرچہ کرنا یہ آپ کو ہمیشہ کی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج اگر ہم اپنے بچوں کے دوستوں کو گھر میں بلا کر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں تو ہمیں ان دوستوں سے، ماں کو اپنی بیٹی کی سہیلیوں سے بات کر کے یہ پتہ چلے گا کہ میری بیٹی کی سہیلیوں کا انداز کیا ہے، کہ میری بیٹی کی سہیلیاں کس قسم کی ہیں۔ باپ کو اپنے بیٹے کے دوستوں سے یہ بات کر کے پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کے دوست کیسے ہیں۔ میرا بیٹا صبح سے لے کر جاتا ہے ان کے پاس، تو ان کا حلقہ احباب وہ کون سا ہے، کس طرح کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سارا دن میرا بیٹا گزار کر آتا ہے۔ یہ باپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جتنا ضروریات زندگی بچوں کے لیے مہیا کرنا ہے، اتنا ہی ضروری بچوں کی تربیت پر بھی نظر رکھنا ہے۔ آج اگر اس چھوٹی سی ایک غلطی میں اگر ہم چھوٹی سی غلطی بھی کر جائیں، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمیں پوری زندگی پچھتانے سے یہ بہتر ہے کہ آج ہی اپنی اولاد پر نظر رکھیں اور اپنی اولاد کو یہ دیکھیں کہ ان کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ موبائل ہے تو موبائل کے سیکیورٹی کوڈ کا پتہ ہونا چاہیے، کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جو لگا ہے وہ کسی الگ کمرے میں نہ ہو، کسی ایسی جگہ پر رکھا ہو جہاں آتے جاتے لوگوں کا ہجوم ہو، لوگوں کو نظر پڑتی رہے، تاکہ بیٹے کو اور بیٹی کو، اولاد کو یہ پتہ ہو کہ میں کوئی چیز ایسی آوارہ شے جو ہے وہ کمپیوٹر میں سرچ نہ کر بیٹھوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تربیت دے کر جاؤ۔ ادب اولادکم علی 3 خصال، حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حب اہل بیتہا وقراءۃ القرآن۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی وضاحت کر کے جاؤ، 3 باتوں کی تربیت کر کے جاؤ۔ 1، نبی کریم علیہ السلام کی محبت، نمبر 2 پہ اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 پہ قرآن کی تلاوت، قرآن سکھا کر جاؤ۔ آج ہم اپنے بچوں کو ABC تو بڑی سکھا لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم ہم دلوانے سے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ آج ہمیں قرآن سے محبت نہیں، قرآن ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، تو اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے تو جگہ جگہ پہ مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے تو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ سے کس انداز میں باتیں کرتے ہیں، یہ ہر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمارے ساتھ زندگی گزار کر ہمیں بتا دیا
کہ زندگی بھی گزارنی ہے، دنیا میں رہنا بھی ہے، اور اپنے حلقہ احباب کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے، یہ ہمارے محبوب نے فرما دیا۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو پھر کوئی تو ہوگا نا جو ہمارے بچوں کو وقت دے گا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی تربیت اچھے انداز میں کریں، ان پر ایک ایسی کڑی نظر رکھیں کہ باپ کو بھی پتہ ہو کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، اور اولاد کو بھی پتہ ہو کہ میرے باپ جو ہے وہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اولاد پر اتنی زیادہ سختی نہ کریں کہ اولاد وہ سختی کی وجہ سے وہ باغی بن جائے۔ دوستانہ ماحول کے ساتھ ایسا ماحول پیدا کریں کہ اولاد کوئی بھی بات ہو وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کرے، اپنی ماں سے، بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں سے شیئر کرے اور ماں اس کو اچھا مشورہ دے۔ اگر کوئی بیٹا یا بہن یا بیٹی میری اگر اس بات کو سنے تو وہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ آج اگر ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں، لیکن یہ کیوں ڈانٹتے ہیں یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہمارے بچے ہوں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہم اپنے بچوں کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔